سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کے چھٹے باب حروف عاملہ کے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق میں ہم ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوں ان کے متعلق پڑھیں گے. چھٹا باب ہے حروف عاملہ. سبق نمبر 4 ہے ما اور لا جو مشابہ ہوں لیسا کے ساتھ. دیکھیں بات چل رہی تھی وہ حروف جو اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں اور اسم کے اوپر اپنا عمل کرتے ہیں، یعنی حروف عامل بنتے ہیں. انہی حروف عاملہ میں سے آج کے سبق کے اندر ہم نے 2 حروف کے متعلق پڑھنا ہے جو کہ عامل بنتے ہیں، اپنا اسم کے اوپر عمل کرتے ہیں. یہ 2 حروف کون سے ہیں وہ یہاں پر آپ کو لکھے نظر بھی آ رہے ہیں. ایک ہے ان میں سے ما، میم الف ما، اور دوسرا ہے لام الف لا. یہ 2 حرف ہیں اور یہ مشابہ ہوتے ہیں لیسا کے ساتھ. اب لیسا کے ساتھ مشابہ ہونے کا کیا مطلب ہے اور یہ عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم تفصیل یہاں پہ پڑھتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ان کی جو لیسا کے ساتھ تشبیہ ہے یہ تشبیہ 2 چیزوں کے اندر ہے. ایک تشبیہ ہوتی ہے معنی میں اور دوسری تشبیہ ہوتی ہے لفظوں میں. اب معنی کے اندر تشبیہ کیسے ہے کہ لیسا کا جو معنی ہے وہ منفی والا معنی ہے. لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. یہی معنی ما کا بھی ہے اور یہی معنی لام الف لا کا بھی ہے. تو جس طرح لیسا یہ نفی کے لیے آتا ہے اسی طرح ما اور لا بھی نفی کے لیے آتے ہیں. تو اس طرح ان کی مشابہت ہوتی ہے لیسا کے ساتھ. تو یہ ہے لفظوں کے اندر مشابہت. دوسرے نمبر پر آپ یہ سمجھیں کہ معنی کے اندر یہ مشابہت ہوگی معنی کے اندر. اب لفظوں کے اندر بھی مشابہت ہے. لفظوں کے اندر مشابہت کیسے ہے؟ لفظوں کے اندر مشابہت ایسے ہے کہ جو عمل لیسا کرتا ہے، جس طرح وہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، اسی طرح یہی والا عمل ما اور لا بھی کرتے ہیں. تو معنی کے اندر بھی مشابہت ہے کہ دونوں نفی کے لیے آتے ہیں. لفظوں کے اندر بھی مشابہت ہے کہ دونوں اپنے معمول کو ایک جیسا عمل دیتے ہیں. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے ما اور لا مشابہ بلیسا. بلیسا بھی کہہ دیتے ہیں. بلیسا کا مطلب ہوتا ہے لیسا کے ساتھ مشابہ، یا اس کو ویسے بھی کہہ سکتے ہیں لیسا کے ساتھ جو مشابہت رکھتے ہوں. وہ آپ کی مرضی، آپ اس کو جیسے بھی کہیں. تو پہلی بات تو ہم نے یہاں پر یہ پڑھی کہ لیسا کے ساتھ تشبیہ کس طریقے سے ہے. یہ میں آپ کو بتا دیا کہ معنی کے اندر بھی تشبیہ ہے اور دوسری ہے لفظوں کے اندر بھی تشبیہ ہے. اب تیسرے نمبر پر یہ ہے ما اور لام میں فرق کیا ہے. تیسرے نمبر پر یہ ہے. چوتھے نمبر پر ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ ان کا عمل کیا ہے. اور 5ویں نمبر پہ ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ لا جو لیسا کے ساتھ مشابہ ہو اور وہ لا جو جنس کی نفی کے لیے ہے، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں ما اور لام میں کیا فرق ہے. ما اور لام میں فرق یہ ہے کہ جو ما ہے، ما کا اسم یہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو لا ہے اس کا اسم ہمیشہ نکرہ ہوگا، معرفہ نہیں ہو سکتا. مثال سے بات سمجھ آئے گی. مثال آپ دیکھیں ذرا، ما زید قائمن. اب یہ دیکھیں ذرا، ما ہے، زید اس کا اسم ہے، قائمن اس کی خبر ہے. اسی طریقے سے ما یہ لیسا کے ساتھ مشابہ یہ وہ ما ہے، اور خالدن اس کا اسم ہے، طالبن اس کی خبر ہے. اور لام الف لا رجلن اس کا اسم ہے، افضل من کا یہ اس کی خبر ہے. یہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جو اسم ہے نا، ما کا اسم زید، دیکھیں یہ معرفہ ہے. اسی طریقے سے ما خالدن طالبن، خالد طالب علم نہیں ہے، یہ بھی معرفہ ہے. تو خلاصہ یہ کہ ما کا اسم وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے. معرفہ کے بدلے آپ یہاں پہ نکرہ بھی لا سکتے ہیں. ما رجل قائمن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن جو لا کا اسم ہے رجل، یہ دیکھیں یہ نکرہ ہے. رجل کوئی ایک آدمی، اس کا جو اسم ہوگا یہ معرفہ نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ نکرہ ہی ہوگا. تو یہ فرق ہے ما اور لا کے اندر کہ ما کا اسم معرفہ بھی ہوتا ہے، نکرہ بھی ہوتا ہے، لیکن جو لا کا اسم ہے وہ صرف اور صرف نکرہ ہوتا ہے، معرفہ نہیں ہوتا. تو یہ 3 پوائنٹ ہم نے کور کر لیے آج کے سبق میں. چوتھے نمبر پر ہے ان کا عمل کیا. یہ ایک بنیادی اور مرکزی بات ہے جو رہ گئی تھی. لیکن ان کا عمل یہ ہے کہ یہ 2 اسموں کے اوپر داخل ہوتے ہیں اور پہلے اسم کو رفع دیتے ہیں، دوسرے اسم کو نصب دیتے ہیں. جیسے آپ یہاں پر دیکھیں ما زید قائمن. اب یہ ما ہے، میم الف ما، یہ 2 اسموں کے اوپر داخل ہو، ایک ہے زید اور دوسرا ہے قائمن. پہلے اسم کو اس نے رفع دیا ہے، قائمن دوسرے اسم کو اس نے نصب دیا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی دیکھیں ما خالد طالبن میں
خالدن کو اس نے رفع دیا ہے، طالبن کو اس نے نصب دیا ہے۔ لام الف لا کو دیکھیں، رجلن کو اس نے رفع دیا ہے، افضل منکا کو اس نے نصب دیا ہے۔ تو ما اور لا یہ دو اسموں کے اوپر داخل ہوتے ہیں۔ پہلے اسم کو ان کا اسم کہا جاتا ہے کہ زید یہ ماں کا اسم ہے، اور جو دوسرا اسم ہے اس کو اس کی خبر کہا جاتا ہے۔ جب ہم نے ترکیب کرنی ہے، جیسا کہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے کریں گے بھی تمرین کے اندر، تو جب آپ نے ترکیب کرنی ہے آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے، زید یہ ماں کا اسم ہے، قائمن ماں کی خبر ہے، خالدن ماں کا اسم ہے، طالبن اس کی خبر ہے، رجلن لا کا اسم ہے، افضل من کا اس کی خبر ہے۔ تو یہ ان کا عمل ہے کہ دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں، پہلے کو رفع دوسرے کو نصب دیتے ہیں، جس کو رفع دیتے ہیں اس کو ان کا اسم کہا جاتا ہے، جس کو نصب دیتے ہیں ان کو اس کی خبر کہا جاتا ہے۔ تو یہ 4 پوائنٹ ہمارے کور ہو گئے۔ 5واں جو پوائنٹ ہے جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھنا ہے وہ متعلقہ ہے صرف لام الف لا کے ساتھ۔ دیکھیں جو لام الف لا ہے یہ 2 قسم کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک لام الف لا وہ ہوتا ہے جو لیسا کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے، اور ایک لام الف لا وہ ہوتا ہے جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے۔ یہ لائن نفی جنس کے متعلق ہم انشاءاللہ تفصیل میں ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے، لیکن ابھی آپ اتنا سمجھیں کہ ان دونوں کے درمیان جو فرق ہوتا ہے نا، وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو لیسا کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے نا، اس میں ایک بندے کی نفی کرنا مقصد ہوتا ہے، اس میں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ 2 بندوں کی نفی ہو رہی ہے، 3 بندوں کی نفی ہو رہی ہے، 4 بندوں کی نفی ہو رہی ہے۔ مطلب لام الف لا کے بعد اگر ایک بندے کا ذکر ہے تو صرف اسی کی نفی ہوگی، 2 بندوں کا ذکر ہے تو صرف 2 کی نفی ہوگی، 3 بندوں کا ذکر ہے تو صرف 3 کی نفی ہوگی۔ اس کے علاوہ کی نفی ہے یا نہیں، اس سے جو لیسا کے ساتھ لا مشابہ ہوتا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ لیکن جو لا نفی جنس ہوتا ہے اس میں پوری جنس کی نفی ہو جاتی ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی؟ مثال آپ دیکھیں، لا رجل قائمن، اب یہ لا لیسا کے ساتھ مشابہ ہے یہاں پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ کھڑا نہیں ہے۔ اب اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ 2 بندے کھڑے ہیں یا 2 بندے نہیں کھڑے ہیں یا 3 بندے کھڑے ہیں یا 4 بندے کھڑے ہیں، صرف ایک بندے کی نفی کرنا مقصد ہے۔ اور اگر یہاں پہ لا ہم اس کو بنا لیں لا نفی جنس، تو اس میں قائمن تو خیر نہیں آئے گا۔ لا رجلو اگر کہا جائے لا رجل فی الدار، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گھر کے اندر کوئی بندہ بھی نہیں ہے، نہ 1 نہیں ہے، 2 بھی نہیں ہے، 3 بھی نہیں ہے، 4 بھی نہیں ہے، ساری جنس مردوں کی نفی ہو جائے گی۔ باقی انشاءاللہ لا نفی جنس کی جو تفصیل ہے وہ ہم انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔